السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ڈاکٹر شجاعت صاحب کے چینل میں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ بچی جو ہے اس کو کل سٹی کورٹ میں طلب کیا گیا ہے، لیکن سٹی کورٹ معمولی سی معلومات لینے کے بعد اور یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس ہو چکی ہے یا نہیں، اور یہ معلومات کرنے کے بعد بچی کو ریلیز کر دے گی اور دوبارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دے گی۔ لیکن دوسری جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی بچی جو ہے وہ اپنا بیان دے دے گی اور اس کا بیان لکھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جناب بچی اور ظہیر کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور وکٹریاں بنائی گئیں کہ جناب بچی دوبارہ ظہیر کے ساتھ چلی جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن آج کے آرڈر کے بعد ایک بار پھر رونا دھونا شروع ہو گیا، اور جس طرح سے لاسٹ ڈے میں پریس کانفرنس کی گئی، اور پریس کانفرنس میں وہ جن کا غرور اور تکبر آسمانوں پہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بچی پیش نہیں ہوگی، اور وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے اپیلیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ جب وکیل صدر پاکستان اور دیگر اداروں سے اپیلیں کرنا شروع کر دیں تو سائل کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے لیے پھانسی کا پھندہ تیار ہو چکا ہے اور اس کا وکیل ہار چکا ہے، کیونکہ اب وہ پریس کانفرنس پہ آ گئے ہیں، کیونکہ عدالت میں تو ان کی چلتی نہیں ہے، نہ ان کو قانون آتا ہے۔ تو اس بارے میں آج کی پیشی کے حوالے سے مزید میرے ساتھ طلحہ بھائی ہیں جو 2011 کو جب سندھ بھیجا گیا لاہور میں موجود تھے، اور سب سے پہلے عدالت میں موجود تھے، اور جنہوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی، اور یہ میرے ساتھ ہیں اور آگے آپ کو یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے آج کی پیشی کے حوالے سے، اور آگے کیا کیا سرپرائز آنے والے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی طلحہ بھائی۔ جی بالکل فیاض بھائی، بہت شکریہ۔ جس طرح کہ فیاض بھائی نے کہا ایگزیکٹلی یہ سندھ ہائی کورٹ کی کمپلائنس میں بچی کو طلب کیا گیا تھا۔ ایکچولی جو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے تھے کہ بچی کو دارالمان لاہور سے شیلٹر ہوم کراچی شفٹ کیا جائے، اور سٹی کورٹ جس کورٹ نے یہ کوگنیزنس لیے اس نے بھی سیم آرڈر کیے تھے، اس کی کمپلائنس میں جو سندھ پولیس آئی تھی، جو بچی کو یہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ لے کر گئی اور شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا کراچی میں، تو جسٹ اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے، ایک ڈاکومنٹری کرنے کے لیے بچی کو طلب کیا گیا تھا۔ تو کوئی کسی قسم کی آج کوئی اس طرح ہیئرنگ نہیں تھی کہ بچی کی کوئی سٹیٹمنٹ ہونی ہے یا کوئی اس قسم کے بیان ہونے ہیں۔ اس سٹیج پر جسٹ بچی کو طلب کیا گیا تھا جو یہ کمپلائنس کے آرڈر تھے، اور جس طرح فیاض بھائی نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ انشاءاللہ 1 اگست کو ہم انہیں ایک بڑا سرپرائز دیں گے اور چھکا لگے گا۔ تو باقی یہ جس طرح اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور ان کے چھکے چھڑے ہوئے ہیں، جس طرح فیاض بھائی نے کہا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے آرگومنٹس اس دن کورٹ میں تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی قوم کی دعائیں تھیں، تو ہم نے جب دلائل اپنے سٹارٹ کیے تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اب ان کی دال نہیں گلنی تو یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ تو باقی انشاءاللہ یہ اس کی فردر اپڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ 1 اگست بگ ڈے ہوگا، آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ۔ جی، اور جیسا کہ میں نے کہا جب یہ دعا زہرا کے حوالے سے بازیابی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں تو میں نے کہا کہ 21 جولائی کا جو دن ہے وہ ان کے لیے ماتم بن جائے گا اور بڑا اہم دن ہوگا، اور ویسا ہی ہوا کہ 21 جولائی کو آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا، اور اس آرڈر کو چیٹ کرنے کے لیے کبھی بچی کو دارالمان بھیجا گیا، کبھی میڈیکل کرنے کے ہتھ کنڈے یوز کیے گئے، اور اب بھی یہ کوششیں اسی طرح کی کر رہے ہیں، لیکن ان کی الحمدللہ ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے ظہیر کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور اب تو اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا اغوا کی حد تک، لیکن پولیس جو ہے وہ ابھی تک بھی 376 کی حد تک اسے ریلیف دینا چاہ رہی ہے، اور نکاح نامہ جو ڈسپیوٹڈ قرار ہو چکا ہے اور جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی بچی کے مائنر ہونے کے بعد، اس کی روشنی میں یہ پولیس اس کو فیور دے رہی ہے ایک جعلی نکاح نامے کی صورت میں، اور اس کا میڈیکل نہیں کروا رہی، اور انشاءاللہ لیکن ہم اس میں ایفرٹ کریں گے، اور یہ ملزمان جو ہیں یہ سزا ان کو ضرور ملے گی، اور وکٹریاں تو اب جیل میں جا کے بنیں گی جو بنے گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ حکم کا یکا ہمارے پاس ہے، تو ابھی تو 3 آئے ہیں، ایک ابھی باقی ہے، وہ جب آئے گا تو یہ سارے الٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ام ہانی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کیس میرے پاس آیا تھا جس میں میں نے جبران ناصر صاحب کو بھی کہا، لیکن وہ کافی بیزی تھے، اور پھر میں نے طلحہ بھائی سے بات کی کیونکہ یہ کراچی میں ان کا کافی تعلق واسطہ ہے، تو انہوں نے ایک ہماری ادھر کولیگ ہیں، ان کا کیا نام آپ نے بتایا طلحہ بھائی؟ علینا نقوی صاحب۔ جی، علینا نقوی بڑی بااثر شخصیت ہیں اور بڑی کمپیٹنٹ وکیل ہیں، اور انہوں نے اس میٹر کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آج اس میں انویسٹیگیشن دوبارہ کرنے کا حکم دے دیا
ایک دفن کیس دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اب اس میں بچی کا میڈیکل کروائیں گے اور دیگر چیزیں دیکھیں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ لیکن میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ام ہانی اور حجاب زہرا کے لیے بھی دعا آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ دونوں مظلوم ہیں، اور ایک ریڑھی لگانے والا معمولی انسان ہے، اور عزت سب کی برابر ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ اس کی بھی مائنر بچی ہے 11 سال کی، اور یہ جو سارا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، کیونکہ یہ اس کیس کی ہماری اتنی مخالفت کیوں ہوئی، کیوں رام جانے اور جامع شریف جیسے نام پڑے، کیونکہ اس کیس سے منسلک جو بہت سارے لوگ تھے جن کا روزگار ہے وہ بند ہو جائے گا۔ کورٹ میرج اگر ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو جن کا روزگار ہی کورٹ میرج ہے وہ بند ہو جائے گا، اور اس طرح سے اگر ہونا شروع ہو گیا تو جو مافیا ہے، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کڈنیپ کر کے چائلڈ میرج کر کے اس کو لیگل کرتا ہے، اور ایک انہوں نے انلیگل طریقے سے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا جو روزگار ہے یہ سارا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے، اور میرے پاس ایک کیس ہے میاں والی سے حجاب زہرا کا، جس کی ساری انفارمیشن میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اور اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ اس میں بھی C کلاس ہو گیا، اور وہ عدالت نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور اس کے بعد یہ میرے پاس آئے۔ اب اس کی میں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی گارڈین کورٹ اور فیملی کورٹ میں نکاح نامہ چیلنج کرنے جا رہا ہوں، اور ان دو کیسز کو بھی آپ پلیز ہائی لائٹ کریں، اور اس میٹر کو ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ لوگ سامنے آ سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب مختصر بات یہی کہ آج دعا زہرا والے معاملے میں آج جبران ناصر صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کر دی ہے کہ بچی کو دوبارہ عدالت میں طلب نہ کیا جائے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اس کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بچی دوبارہ عدالت میں نہیں آنے والی، جلد بالخصوص کچھ اہم جو ہوں گی پیشیاں اس میں آئے گی، لیکن ڈیلی روٹین میٹر کے مطابق بچی کو طلب بار بار نہیں کیا جائے گا، اور بہت جلد ان کا جو غرور اور تکبر ہے وہ مٹی میں ملنے والا ہے، اور یہ لوگ خود بھی مٹی میں ملنے والے ہیں، اور انشاءاللہ جیل میں ملاقات ہوگی۔ 1 ویک صبر کریں بس۔ جی بالکل، جس طرح رامے صاحب نے بریف کیا ایگزیکٹلی جو ہماری پریورٹی ہے نا بیسیکلی اس گینگ تک پہنچنے کی، جس طرح کہ یہ کہ محترمہ یوٹیوبرز نے اپنے لائرز کے ساتھ ان کے گھر کا وزٹ کیا، اور اس کا گھر دکھایا گیا کہ بڑے ہی مالی حالات تنگ ہیں اور بڑے ہی غریب لوگ ہیں، تو ہمارا تو فرسٹ ڈے سے یہی اسٹانس تھا کہ وہ ایک مالی ہے، بیسیکلی جو اس کے پیچھے انویسٹ کر رہا ہے، جو سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ تک ان کے وکلا پیش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے انویسٹ ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے اس گینگ کو بے نقاب کرنا اور مین جڑوں تک پہنچنا، تاکہ جو ہماری یہ سوسائٹی کا ایک غلط ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور جو بے شمار بچیاں، یہ تو چونکہ کیس ہائی لائٹ ہو چکے ہیں 2-4 کیس، اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے، اور وہ ان درندوں کا شکار ہو کر اس گینگ کے ہاتھوں میں آ کر تو ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ پوری ایفرٹ کریں گے، جس طرح فیاض بھائی نے فرسٹ ڈے سے اس کیس کو لیڈ کیا ہے، تو بے شک ان کی جتنی ان کی محنتیں اور کاوشیں وہ اللہ پاک بھی اس کا صلہ دے گا، اور قوم کی دعائیں ساتھ ہیں، انشاءاللہ اس کیس میں بڑی پیش رفت ہوگی، ویٹ کریں اگست کا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔